السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کوئی ٹہنی شاخ وغیرہ جو ہے اس کو قبر پر گاڑ دیا جاتا ہے، اور اس عمل کو سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس چھوٹے سے کلپ میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر یہ ٹہنی گاڑنے والا جو عمل ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ بتانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کھجور کی شاخ لی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک وہ شاخ جو تھی وہ آپ نے گاڑ دی۔ سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ لما فعلت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھیں گی نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو عزیز ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ آپ ان دو شاخوں کو گاڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ جب تک یہ شاخیں جو ہیں وہ سرسبز رہیں گی، ان دونوں قبر والوں کو عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آج اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اول تو ہمارے پاس وحی نہیں اترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے اس امید کے ساتھ کہ جب تک یہ شاخیں سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ تو آج ہمیں تو نہ وحی کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور نہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس واقعے سے پہلے اور نہ اس واقعے کے کبھی بعد کسی قبر کے ساتھ آپ نے یہ سلوک نہیں کیا۔ تو اس لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ فعل آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار سر انجام دیا ہے، اور ایک وجہ کے تحت آپ علیہ السلام نے یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ وجہ کیا تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے وہ شاخ جو تھی دونوں ایک ایک قبر کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دی، اس امید کے ساتھ کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد یہ عمل کبھی بھی سر انجام نہیں دیا گیا، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اس عمل کو تدفین کا باقاعدہ حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ جب بھی میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فوراً کوئی آدمی جو ہے نا وہ دوڑتا ہے اور درخت سے شاخ توڑ کر لاتا ہے، اور اس کو قبر کے سرانے جو ہے نا وہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کے فتاوی جات اس مسئلے پر موجود ہیں کہ اس عمل کو سنت جو ہے وہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا ضرور ہے، صرف ایک بار کیا ہے، اور وہ ایک وجہ کے تحت کیا ہے۔ تو آج وہ وجہ جو ہے وہ نہ وہ پیش آ سکتی ہے وہ صورتحال، تو اور نہ ہی اس عمل کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو سنت سمجھ کر کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کا دامن تھامنے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔